ذلیا بروزی، اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی۔ نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت سے آگے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ہم ہی دیں گے انشاءاللہ. اس پروگرام کے ساتھ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین کرام، ابھی جو آپ نے چھوٹا سا ویڈیو کا کلپ دیکھا جس میں یہ قادیانیوں کا ایک مبلغ مائنڈ روسٹر میر عرف ایک ٹانگ والا اور موجودہ بت والی سرکار، کیونکہ اب اس کے پاس اس نے اپنا مونوگرام ایک بت کا بنا کے لگایا ہوا ہے، تو اس لیے آج کے بعد ہم اس کا نام بت والی سرکار کہیں گے. اس نے ایک اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو کو لگایا اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کلمہ نہیں پڑھایا، تو اس نے جناب لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مرزا انجینئر صاحب کے پاس جب میں گیا تھا تو قادیانی کتب موجود نہیں تھیں. اگر قادیانی کتب انہوں نے پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا دعوے کیے ہیں، آگے جو ان کے نسل چلی ہے اس نے کیا کیا دعوے کیے ہیں. تو مائنڈ روسٹر میر صاحب، اگر مرزا انجینئر صاحب نے روحانی خزائن نہیں پڑھی، قادیانی کتب نہیں پڑھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. رضائی بھتیجے نے تو پڑھی ہے نا. یہ دیکھیں پیچھے ساری میرے لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ ساری روحانی نظر آ رہی ہے. یہ نیچے ملفوظات اور تاریخ احمدیت اور اشتہارات، یہ بشیر الدین محمود کی انوار العلوم، ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مرزا غلام قادیانی نے کلمے کا اپنے آپ کو کلمے میں شامل کیا ہے یا نہیں کیا. تو واچ کیجئے، میں آپ کے سامنے ایک دو حوالے بتاتا ہوں. مرزا انجینئر صاحب آپ بھی واچ کیجئے، چونکہ یہ قادیانی حضرات بہت دھوکے باز ہیں، میں ان میں رہ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے. تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ جلد نمبر ہے 18 میرے پاس، یہ میں نکال رہا ہوں. آجا باہر، چلیں یہ آ گئی، یہ دیکھیے. اچھا یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18. اس کا میں پیج لگا دوں گا. پیج نمبر ہے اس کا 207. 207 کے اندر مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ فتح کی 29 نمبر آیت مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا قادیانی لکھتا ہے یہ وحی اللہ ہے، یعنی اللہ کی وحی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہی لفظ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ. مرزے نے بھی یہ لفظ لکھا، آگے لکھا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اچھا اب یہ دیکھیے کہ مرزا قادیانی اس وحی الہی کے تحت آگے لکھتا ہے، اس وحی الہی میں توبہ استغفار توبہ استغفار، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، پھر یہ وحی اللہ ہے، یعنی اللہ کی وحی ہے. اب بتائیے کہ یہی لفظ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں اور مرزا قادیانی نے اسی لفظ کو اپنے اوپر چسپا کیا کہ محمد رسول اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. تو میرا خیال ہے تمام لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کتابیں مرزا انجینئر صاحب کے پاس تو نہیں ہے نا. چلے میں اور دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کلمۃ الفصل. یہ مرزا قادیانی کے دوسرے بیٹے، 2 نمبر بیٹے، یعنی پہلے مرزا بشیر الدین محمود تھا اور 2 نمبر پہ تھا یہ بشیر احمد ایم اے. اسے مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ اپنی زندگی میں قمر الانبیاء کا خطاب دیا. اب اس کو دیکھ لیں یہ کیا کہتا ہے. یہ دیکھیے یہ ہے کلمۃ الفصل، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ دیکھیے، یہ کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل، ٹھیک ہے. اس کا دوسرا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، نیچے لکھا ہوا ہے بشیر احمد ایم اے. اسکین لگا دوں گا. اس کا پیج نمبر ہے 14. اس میں مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ ایسے شخص کا دنیا میں آنا خود نبی کریم کا دنیا میں آنا ہے. مرزا انجینئر صاحب آپ بھی سن لیجئے، قادیانی عقائد مجھ سے پوچھ لیں بے شک. اچھا، اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی کریم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہتی. کہتا کسی قسم کی کوئی دوئی باقی نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ ان کو دو نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں. ان دونوں کے جو وجود ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کا اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی ایک ہی حکم رکھتے ہیں. جب ایک ہی حکم رکھتے ہیں، کوئی دوئی باقی نہیں ہے، تو پھر آپ کے کلمے میں محمد رسول اللہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نعوذ باللہ. مرزا قادیانی نے کہا اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے محمد رسول اللہ. چلیے اس سے آگے میں آپ کو تھوڑا سا اور پڑھ کے بتاتا ہوں. مرزا قادیانی قرآن پاک کی آیت جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، والی آیت لکھ کے آگے کہتا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی مرزا انجینئر صاحب، آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ قادیانی جو ہے اس سے کلمہ پڑھانا ثابت نہیں ہے؟ وہ تو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ مان رہے ہیں، اور یہی محمد رسول اللہ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں. چلیے اس سے آگے چلیے. اسی میں اس نے پھر ایک اور یاد لکھی ہے، کہتا ہے اور جس نے مسیح موعود کی بعثت کو نبی کریم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا. چلیے اس سے بھی آگے لے کے چلتا ہوں. بڑا کچھ اس میں لکھا ہے مگر ٹائم تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں ویڈیو چھوٹی بنے. آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 158 پہ، یہی اب مرزا انجینئر صاحب سنیے گا کلمے کا ذکر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کہاں کلمے کا ذکر کیا ہے، اس کے بیٹوں نے کہاں کلمے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بیٹا جو ہے نعوذ باللہ جو قمر الانبیاء، یہ کیا کہتا ہے سنیے. یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا. میں غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. اس نے جو بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا، وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. یہ کہتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. اب سن لیجیے گا، یہاں زیادتی آ گئی نا. لہٰذا مسیح موعود، آگے چلتے پھر کہتا ہے غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی. کیا ہے؟ کہتا ہے اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے. کون سا؟ جو ہم پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں مرزا قادیانی شامل ہو گیا اس کلمے میں. آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کبھی کلمہ نہیں پڑھایا اپنے نام کا، یہ تو کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی شامل ہو گیا، تو لہٰذا چلیے آگے دیکھتے ہیں. اچھا آگے چلتے یہ دیکھیں، کہتا ہے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں. ٹھیک ہے. آگے پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود، یہ مسیح موعود سے مراد مرزا قادیانی، استغفر اللہ. پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. توبہ استغفار. آگے سنیے. آگے کہتا ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اب مرزا انجینئر صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا نا دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مرزا قادیانی کے روپ میں، مرزا قادیانی کی شکل میں، نعوذ باللہ ہر طرح سے دوئی باقی نہیں ہے، تو مرزا قادیانی کی شکل میں آئے ہیں. کیا آپ اس کو گستاخی نہیں کہتے قادیانیوں کی طرف سے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا گستاخی ہوگی؟ چلیے آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں.
اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. علی بھائی دیکھ لیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا، یعنی اس کا یہ کہنا جو قمر الانبیاء ہے نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واپس آئے ہیں، اس لیے ہمیں نیا کلمہ نہیں چاہیے. اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. فتتبروا. اب بتائیے ان قادیانیوں نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو کلمے میں شامل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ کو کتابیں چاہیے ہو تو میں یہ کتابیں آپ کو جیلم TCS کر سکتا ہوں، آپ یہ حوالہ چیک کر لیں. آپ کی ان ویڈیو سے قادیانیوں کو شے ملتی ہے. ہم سے پوچھ کے دیکھیے. سورہ صف کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مرزا قادیانی جو غلام قادیانی کا بیٹا ہے، جو دوسری قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ بنا، وہ کہتا ہے اس احمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، محمد رسول اللہ ہے ہی نہیں. تو ہم سے پوچھئے، جواب ہم ہی دیں گے انشاءاللہ. مائنڈ روسٹر میر صاحب لگتا ہے آپ کی تسلی ہوگی. ایسی رکھتے نہ کیا کریں، رضائی بھتیجا بیٹھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. بوتو والی سرکار. چلیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.